بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کائنات نے میرے اور آپ کے ذمے بہت ساری امانتیں لگائی ہیں، لیکن ان میں سب سے قیمتی امانت جس کی حفاظت کرنا ضروری ہے وہ کون سی ہے؟ یہی ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے کہ ایمان والوں کی 8ویں خوبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ایک عظیم تحفے کی حفاظت۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، والذین هم علی صلواتهم یحافظون والذین هم علی صلواتهم یحافظون۔ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 18، سورہ مبارکہ کا نام ہے المؤمنون، آیت مبارکہ ہے 9۔ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں، والذین، اور وہ لوگ، ہم وہی ہیں، علی صلواتہم، اپنی نمازوں کی، یحافظون، حفاظت کرنے والے۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یواظبون علیہا فی مواقیتہا، کہ نمازوں کی پابندی ان کے اوقات کے مطابق کرتے ہیں، اور پھر ساتھ ہی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث مبارکہ بھی نقل فرما دی ہے، اور میں اس حدیث کا آپ کو پہلے حوالہ دینا چاہوں گا کہ وہ حدیث کہاں ہے۔ صحیح بخاری میں 527ویں حدیث، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نمازوں کو وقت پر ادا کرنا۔ پھر پوچھا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پھر تیسری مرتبہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ امام قتادہ رحمہ اللہ کا قول نقل فرمایا ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہاں پر حفاظت سے مراد وقت پر رکوع، سجدے وغیرہ کی مکمل پابندی کے ساتھ نماز کو ادا کرنا مراد ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ابتداء میں نماز کا تذکرہ ہوا اور یہاں اختتام پر بھی نماز کا تذکرہ ہوا۔ پھر اسی مناسبت سے سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ جو کہ 277 میں ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، سیدھے سیدھے رہو، جان لو کہ تمہارے اعمال میں سے بہترین عمل نماز ہے، اور وضو کی حفاظت صرف اور صرف مومن ہی کر سکتا ہے۔ تو تفسیر ابن کثیر میں اس حوالے سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات بیان فرمائی۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو مفسرین کرام کی جماعت، جن میں امام ابن جریر، امام قرطبی، امام بیضاوی اور مادی قریب کی 2 عظیم شخصیات امام سعدی اور امام شنقیطی شامل ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وَمِن صِفَاتِهِمْ أَنَّهُمْ مُوَاظِبُونَ عَلَىٰ أَدَاءِ صَلَوَاتِهِمْ فِي أَوْقَاتِهَا بِأَرْكَانِهَا وَشُرُوطِهَا وَوَاجِبَاتِهَا، کہ اہل ایمان کی صفات میں سے یہ بھی چیز شامل ہے کہ وہ نمازوں کو ان کے اوقات میں ارکان کے ساتھ اور شروط کے ساتھ
ادا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اسی مناسبت سے جب ہم وحدت و تفسیر جا کر کھولتے ہیں تو اس میں بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ نماز کی حفاظت کیسے ہوگی۔ اول وقت پر باجماعت مسجد میں جا کے پوری توجہ کے ساتھ سنت کے مطابق نماز ادا کرنا۔ دوبارہ سن لیجیے، اول وقت پر باجماعت مسجد میں جا کے سنت کے مطابق پوری توجہ کے ساتھ نماز ادا کرنا، یہ ہے نماز کو قائم کرنا یا نماز کی حفاظت کرنا۔ کتب تفسیر کو دیکھیں تو فرماتے ہیں کہ نماز کی حفاظت اس میں بہت سارے امور آتے ہیں، اور وہ امور کون کون سے ہیں؟ خشوع، اوقات، ارکان، وضو، سجود، اطمینان، جماعت کے ساتھ ادائیگی، اور پھر پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنا، جس طرح کے سورہ مریم میں ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، کہ بعد میں آنے والے لوگ انہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، نفسانی خواہشات کے پیچھے چل پڑے، نتیجتاً ان کا انجام بہت خوفناک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی 142ویں آیت مبارکہ میں منافقین کے بارے میں فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں بدبخت تو پھر سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں، اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آپ یہ دیکھیں کہ جہاد جو کہ اسلام کی چوٹی ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے تیسرے مرتبے پر رکھا ہے حدیث مبارکہ میں، اور مسلمان جو سچا مسلمان ہے وہ نہ کبھی نماز کو ضائع کرتا ہے، نہ اس میں سستی کرتا ہے۔ آج مجھے اور آپ کو اس بات کا اچھے طریقے سے جائزہ لینا ہے کہ اس حوالے سے ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں؟ اب یہاں پر ایک سوال اٹھایا تفسیر الخازن نے کہ نماز کا تذکرہ پہلے بھی ہوا اور یہاں پھر ہو گیا، کیوں؟ اس کا جواب انہوں نے خود ہی دیا ہے کہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، اس میں تکرار نہیں ہے۔ ابتدا میں نماز کے اندر خشوع کا تذکرہ ہے اور یہاں پر نماز کی حفاظت کا تذکرہ ہے۔ امام زمخشری فرماتے ہیں کہ ابتدا میں رب کائنات نے خشوع کا تذکرہ کیا اور آخر میں حفاظت کا، اس لیے تاکہ مسلمان اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے کہ نماز کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اور معزز خواتین و حضرات، اس حوالے سے جب ہم نماز کے بارے میں احادیث مبارکہ کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ نماز کیونکہ اللہ رب العزت کا حق ہے، لہذا اللہ تعالی نے اس پر خصوصی زور دیا۔ تو حاصل کلام یہ ہوا کہ مجھے اور آپ کو آج ابھی اور اسی وقت اپنی نمازوں کا جائزہ لینا چاہیے، اس لیے کہ جس کی نماز درست نہیں، اس کی بقیہ عبادات کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں یہ آیت مبارکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی قرآن مجید کی مختصر تفسیر کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔